نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب او كما قال النبی علیہ السلام صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ موت سے تم بھاگنا چاہو تو بھاگ نہیں سکتے، انہ ملاقیکم، موت تمہیں ہر حال میں ملے گی۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ، اس کا ہدیہ اور اس کا گفٹ موت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہادم اللذات، یہ دنیا کی تمام لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بندہ کبھی نیکیاں کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مفتی، بڑا متقی، بہت بڑا اللہ کا ولی، نمازی، پرہیزگار اور دنیا میں ولایت کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، مگر اللہ کی تقدیرات میں کیا ہے یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور موت سے چند سیکنڈ پہلے جب وہ جنت سے ایک گز کے فاصلے پہ ہوتا ہے اور اس کو ایسے لگتا ہے کہ وہ چھلانگ لگائے گا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، لیکن شیطان اس پہ اٹیک کرتا ہے اور اس سے ایسی برائی کروا دیتا ہے کہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور جنت میں جاتا ہوا بندہ سیدھا جہنم میں گرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہے کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے، لوگ اس کو زانی کہتے ہیں، شرابی کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا، اللہ کے ہاں تو مردود ہے، اللہ کے ہاں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرا اللہ پھر اس کی حیثیت کو بناتا ہے اور موت سے چند لمحے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ ایک گز اس سے جہنم دور ہوتی ہے، مگر اللہ کی نیکیاں کرنے کے بعد فوراً ایک دم سے جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی تقدیرات ہیں۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے وضو کرتے تھے، مگر اس دن آپ نے مٹی سے تیمم کیا، سامنے پانی تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پانی ہے، آپ تیمم کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا محمد کو نہیں پتہ کہ وہ اس ٹوٹی تک پہنچ سکتا ہے یا اس سے پہلے موت واقع ہو جائے گی، اس لیے میں نے مٹی سے پاک کر لیا اپنے آپ کو، تاکہ اگر مجھے پانی نہ ملے تو میں اسی وقت اللہ رب العزت کے ہاں جاؤں بھی تو پاکیزگی کی حالت میں جاؤں۔ میرے نبی کی ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ موت کی حالت سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا، آپ علیہ السلام کو سر میں درد بھی ہے اور آپ کو بخار بھی ہے اور آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ پہ دم کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے جب اختیار دیا ہے اے نبی دنیا میں رہنا ہے، زمینوں میں رہنا ہے، گاڑیوں میں رہنا ہے، دولتوں میں رہنا ہے، سونے میں رہنا ہے، جواہر میں رہنا ہے، مال میں رہنا ہے، دولت میں رہنا ہے، بیوی کے پاس رہنا ہے، بچوں کے پاس رہنا ہے، بیٹیوں کے پاس رہنا ہے۔ اتنی پیاری بیٹی تمہاری فاطمہ ہے، تمہیں ان سے بڑی محبت ہے، بتاؤ ان کے پاس رہنا ہے، تمہیں مکہ سے بڑی محبت ہے، تمہیں مدینہ سے بڑی محبت ہے، میدان جہاد سے بڑی محبت ہے، میدان ہجرت سے بڑی محبت ہے، اپنے صحابہ سے بڑی محبت ہے، اہل بیت سے بڑی محبت ہے، حسن سے محبت ہے، حسین سے محبت ہے، بلال سے محبت ہے، سلمان سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے، اماں عائشہ سے محبت ہے، اماں فاطمہ سے محبت ہے۔ اے محبوب چاہتے ہو تو یہاں رہ لو، اس جگہ رہ لو، تمہیں اختیار ہے۔ اور ساری دنیا کو پتہ چلے گا نبی کو اختیار ہے، چاہے وہ دنیا میں رہیں چاہے اللہ کے پاس جائیں،
آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، مجھے تو اللہ ہی پسند ہے جو رفیق اعلیٰ ہے، جو میرا بلند دوست ہے، جو نہ ختم ہونے والا دوست ہے، جس کی دوستی میں کوئی مفاد نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے، موت کو یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، اور اکیلے بیٹھ کے یاد کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت کو یاد کرتے تو جسم اتنا کانپتا کہ جسم پھٹ کر اس سے خون گرنا شروع ہو جاتا۔ داؤد علیہ السلام موت کو یاد کرتے تو آپ کے جسم کے جوڑ جو ہیں وہ جڑ جاتے اور چلنے کی صلاحیت بھی آپ میں نہیں رہتی تھی۔ محمد بن سیرین بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور تابعین میں سے ہیں، اور خوابوں کی تعبیر بتانے والوں میں سب کے امام شمار کیے جاتے ہیں۔ جب موت کو یاد کرتے تھے ان کا پورا جسم سن ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفۃ الوقت اور اسلام کے عظیم خلیفہ ہیں، جس وقت رات ہوتی علماء کو بلاتے، مفتی حضرات کو بلاتے، خود بیٹھتے، ایک بہت بڑا مجمع لگتا اور آپ فرماتے موت کا تذکرہ کرو، موت کا تذکرہ کرو، موت کا تذکرہ کرو، اور آپ بار بار قبرستان جاتے، قبرستان سے آتے، کبھی اپنے ابا کی موت کی تختی، کبھی اپنی اماں کی موت کی تختی، کبھی تمہارے دادا جان تھے آج ان کی موت کی قبر پہ تختی ہے، کبھی نانا تھے آج تختی ہے، کبھی کوئی بادشاہ تھا آج تختی لگی ہوئی ہے، کبھی تمہارا بیٹا ہے آج اس کی تختی لگی ہوئی ہے۔ جاؤ پٹوار خانوں میں، زمین جو تمہارے نام پہ ہے ذرا اس کی گزشتہ ماضی کو گزارو، باپ کے نام، دادا کے نام، پردادا کے نام، اس سے پہلے کس کس کے نام، اور آج کیا ہوتا ہے؟ رجسٹری ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے تو بندہ اچھل جاتا ہے، کود جاتا ہے کہ بس میرا کام ہو گیا ہے، بس میرا مستقبل بن گیا ہے۔ یہ نہیں ہے، جنت میں جب جائیں گے نا اللہ آپ کو اشارہ دیں گے، وہ سامنے تمہاری جنت ہے۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، ہم کہیں گے آج ہمیں اللہ کا وعدہ نصیب ہوا ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، آج ہم پراپرٹی کے مالک بنے۔ يَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب ہم جہاں چاہیں اپنا پلاٹ لے لیں، زمین لے لیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ اصل زمین ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، فرشتے اوپر سے آئیں گے اور تمہاری طرف اتریں گے اور اترتے ہوئے تمہیں گھیریں گے اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہوں گے اور اس پہ راضی ہوں گے کہ آج اللہ کے نبی کا امتی ہے، اور یہ کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہا ہے۔ سب سے بڑا فخر میرے نبی علیہ السلام کا ہوگا کہ آپ کی امت میں حافظ جنت میں جائے گا، قاری جنت میں جائے گا، آپ کی امت میں بخاری شریف پڑھنے والا جنت میں ہے، ترمذی پڑھنے والا جنت میں ہے، ابو داؤد شریف پڑھنے والا جنت میں ہے، آپ کی امت میں حج کو کرنے والا، روزے کو رمضان کی حیثیت میں 30 پورے کرنے والا، اپنے حقوق العباد کو ادا کرنے والا آج جنت میں ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ میرے لیے فخر بننا، میری عزت بننا، میرا ذریعہ فخر بن کے آنا، اور تیری وجہ سے اللہ رب العزت مجھ پہ فخر فرما دیں۔ ایک جوان بیٹی ہے تو 28 سال کی عمر میں تیرا انتقال ہو رہا ہے، سب سے پہلے جس نے وہ چارپائی بنائی جس کے چاروں طرف ہم جنگلہ لگاتے ہیں، وہ جو دیوار ہے، منڈیر ہے، وہ چارپائی بنانے والی اماں فاطمہ ہیں، جو انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ حبشہ کے ملک سے کوئی چارپائی لاؤ، اور اس چارپائی کو نعش کہتے ہیں، نعش عربی میں، اور نعش کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ چارپائی جس کے چاروں کونوں پہ ہم وہ جنگلہ اور وہ جالی لگاتے ہیں اور وہ منڈیر لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے لاش گرتی بھی نہیں ہے اور لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگتا۔ وہ بیٹی میرے نبی نے ایک دن اماں فاطمہ کو بلا کر کہا، کانوں میں رو پڑی، پھر کہا کانوں میں بات، پھر ہنس پڑی۔ بعد میں اماں عائشہ نے کہا، بیٹی بتا کیا بات ہے؟ کہا جب تک میرے ابا زندہ ہیں میں آپ کا یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ جب میرے نبی دنیا سے گئے تو اماں عائشہ نے فوراً حضرت فاطمہ سے پوچھا، بتا تجھے اللہ کے نبی نے کیا بات کہی تھی؟ کیا بات کہی تھی؟ کیسی جوان بیٹی ہے، خدا کی قسم۔ کہنے لگی پہلی آواز تھی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں رو پڑی، دوسرے کان میں آواز تھی کہ اے بیٹی میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو آئے گی اور جنت میں میری تیری ملاقات ہوگی۔ میں اس پہ ہنس پڑی،
صحابہ کا تو سرمایہ آخرت تھا، ان کا ذخیرہ آخرت تھا، ان کو روٹی آخرت کی چاہیے تھی، شربت آخرت کا چاہیے تھا، میزبانی آخرت کی چاہیے تھی، دسترخوان آخرت کے چاہیے تھے، اللہ کی ملاقات، اللہ کے نبی کا دیدار، جنت کی حوریں، جنت کی نہریں، سونے چاندی دولت، آسمان زمین، خوبصورت نظام، دن رات صبح شام، ہر چیز اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس وقت آپ اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے گھر میں ایک قبر کھودی ہوئی تھی اور روزانہ اس میں اترتے تھے، پھر لیٹتے تھے، پھر اٹھتے تھے، لیٹتے تھے اٹھتے تھے، لیٹتے تھے اٹھتے تھے۔ کہتے ہیں اس سے کیا وحشت ہے، اس سے ہمیں کیا دہشت ہے، اس سے ہمیں کیا ڈرنا ہے، اس سے ہمیں کیا نفرت کرنی ہے۔ جہاں ہم نے جانا ہے، جہاں ہم نے جانا ہے، دنیا کا کافر اللہ کا انکار کر دے، نبی کا انکار کر دے، صحابہ کا انکار کر دے، مگر اس سے یہ پوچھو مرنا ہے تم نے، کہے گا ہاں مرنا تو ہے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی آخرت کو نہیں مانتے اور عذاب قبر کو نہیں مانتے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر موت سب مانتے ہیں، موت سب مانتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک بہترین خوبصورت موسم ہوتا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں قرآن بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں، تراویحیں بھیج رہے ہیں، رمضان کی عبادات بھیج رہے ہیں۔ شیطان رکے پڑے ہیں، زنا کی محبت نہیں، شراب کی محبت نہیں، سونے کی محبت نہیں، دولت کی محبت نہیں۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی اماں ہیں، میرے نبی سے کہنے لگی یا رسول اللہ ہر چیز کی تسلی ہے مگر قبر کے بارے میں بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا اماں جی بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری قبر میں آپ لیٹنا اترنا پھر مجھے دفنانا تاکہ میرا اللہ مجھ پہ رحم کرے۔ تو میرے نبی نے ان کی لاش کو نیچے اتارا، آپ قبر میں لیٹے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان، آپ قبر میں لیٹ رہے ہیں۔ پھر آپ اٹھے اور حضرت فاطمہ کی تدفین ہو گئی۔ تو میرے نبی نے کہا اللہ کی قسم آج اگر محمد نہ اترتا تو اس کی پسلیوں میں پسلیاں چکڑ لیتی اس کو۔ یہ قبر ہے، قبر ہے، اس کے دوست بناؤ۔ کیسے دوست بنے گی؟ مرنے والوں کے جنازے میں شرکت، مرنے والوں کے غسل میں شرکت، مرنے والوں کے جنازے کے بعد قبر پہ شرکت، تدفین میں شرکت، ان کی قبر پہ جا کے درود پڑھو، دعا پڑھو۔ یہ لوگ جو ہے نا چار دیگیں کھلا کے باپ بھول جاتے ہیں، ماں بھول جاتے ہیں، بیٹا بھول جاتے ہیں، بیٹی بھول جاتے ہیں۔ میانی صاحب کے قبرستان میں جا کر دیکھو، اللہ کی قسم ایسے گردے ہیں، ایسی مٹی ہے کہ وہاں قبر کو کھودنے والا بھی کہتا ہے اللہ معاف کرے یہ کیسا بیٹا ہے جو آج تک باپ کی قبر پہ نہیں آیا اور ماں کی قبر پہ نہیں آیا۔ اور اس کو دہشت ہو رہی ہے، قبرستان میں ہماری ماں ہے، قبرستان میں ہمارا باپ ہے، قبرستان میں ہمارے استاد ہیں، قبرستان میں ہمارے نبی ہیں، قبرستان میں ہمارے صحابہ ہیں، قبرستان میں ہمارے اللہ کے ولی ہیں، قبرستان میں میرا بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں۔ بھائی وہاں وحشت کیوں ہے، دہشت کیوں ہے؟ سینما ہال میں دہشت آتی ہے، کامیڈی ڈرامے دیکھنے کے علاوہ دہشت آتی ہے، کرکٹ کے میدان میں دہشت ہے، ہاکی کے میدان میں دہشت ہے، سونے کی مارکیٹ میں جاؤ، ہیرے کی مارکیٹ میں جاؤ، گاڑیوں کی مارکیٹ میں جاؤ، کپڑوں کی مارکیٹ میں جاؤ، جوتیوں کی مارکیٹ میں جاؤ، لاکھوں بندوں میں جاتے ہو دہشت نہیں آتی، ایک قبر پہ جاتے ہو وہاں کیوں دہشت ہے؟ کیوں دہشت ہے؟ رات کے وقت تمہاری ماں تمہارا انتظار کرتی ہے، 2 بجے آؤ پھر سوتی ہے، لیکن تم اپنی ماں کی قبر پہ جانا پسند نہیں کرتے۔ تو ماں کی قبر پہ جاؤ، باپ کی قبر پہ جاؤ، بیٹے کی قبر پہ جاؤ، اللہ کے ولیوں کی قبر پہ جاؤ، لیکن قبر پہ جانے کا انداز دیگے نہیں ہیں، چادریں نہیں ہیں، دوسروں کے نام پہ کوئی جانور ذبح کرنا نہیں ہے۔ حضرت علی حجویری جیسا اللہ کا ولی ہو، اپنی قبر میں سویا ہو، انشاءاللہ وہ جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہوگا، لیکن خدا کی قسم باہر چرسی، بھنگی، چور، شرابی، دیگے بانٹنے والے، چادریں چڑھانے والے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنے والے، ہر قسم کے ڈنکے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، آپ سب جائیں کبھی میانی صاحب کے قبرستان میں، اور جائیں بھی رات کے وقت، 2 بجے جائیں گے، 3 بجے جائیں گے، اللہ کی قسم وہاں قبر سے خوشبوئیں اور نور آ رہا ہوتا ہے، اور آپ کو کوئی ڈر نہیں لگے گی، کوئی وحشت نہیں، کوئی دہشت نہیں۔ یہ اللہ کے اولیاء سوئے ہوئے ہیں، لیکن حضرت لاہوری فرماتے تھے اللہ والوں کی قبروں کو اللہ رسوا نہیں کرتے، اللہ والوں کی قبروں کو اللہ رسوا نہیں کرتے۔
آج ہم نے قبروں کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. زندہ بندہ آپ سے فقیر بن کے مانگ رہا ہے، اس کو کہتے چل دفع ہو جاؤ، کوئی پیسہ نہیں. اور اگر مر جائے تو آپ اس کے گلے دباتے ہیں، گلے بھرتے ہیں، گلوں پہ پیسے ڈالتے ہیں، اس کو ایمان سمجھتے ہیں، اس کی عبادت سمجھتے ہیں. کیا وہ کھا سکتا ہے؟ کیا وہ پی سکتا ہے؟ کیا وہ لے سکتا ہے؟ کیا وہ دے سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. میرے نبی جیسا پیغمبر، میرے نبی جیسا پیغمبر، آپ جیسا امام کوئی نہیں، آپ جیسا نبی کوئی نہیں، آپ جیسا رسول کوئی نہیں، آپ جیسی قبر مبارک کسی کی نہیں، آپ جیسا روضہ کسی کا نہیں. آپ کی وہ واحد قبر ہے جو اس وقت جنت کے اندر ہے. یہ لوگ جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دیوار ہے. یہ قبر کس کے اندر ہے؟ جنت کے اندر ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی قبر کہاں ہے؟ جنت کے اندر ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی کہاں ہے؟ جنت کے اندر ہے. گویا آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے جنت کی جھلک کو دیکھا ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً 17 سال تک درس حدیث دیا ہے مواجہ مبارکہ میں، یعنی حضور پاک کی قبر کے بالکل سامنے. ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. مولانا حسین احمد مدنی اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے یہ صاحب فرماتے ہیں. کون فرماتے ہیں؟ یہ صاحب فرماتے ہیں. کیا خوبصورت منظر تھا، اللہ کی قسم. ایک دن ایک بندہ آگے کہنے لگا یہ آپ کہتے ہیں یہ صاحب فرماتے ہیں، یہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا تو اب کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یہ صاحب فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا جائیں گے نہیں، چلے گئے ہیں، پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور زندہ ہیں. کہنے لگا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. آپ نے ایک دم غضب میں آ کے فرمایا چل دیکھ اللہ کے نبی کے روضہ کی طرف، تجھے رسول پاک خود نظر آ جائیں گے. اس نے دیکھا تو سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جب آپ جائیں تو وہاں حضور پاک آپ کے سامنے پردے میں ہیں. کہاں ہیں؟ پردے میں ہیں. آپ جا کر کیا کہیں؟ یا رسول اللہ میرا سلام، میرا یہ نام، میرے باپ کا یہ نام. حضور فرماتے ہیں جس کو میں جواب دے دوں اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دیں گے. اور ایک باریک بات میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، یہ صلاۃ السلام بھی پڑھ لیا کرو اور کلمہ بھی رسول پاک کو سنایا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب جب یہ کلمہ آپ نے سنایا، حضور سے کہو یا رسول اللہ اب یہ امانت بھی میری آپ کے پاس ہے، اور قیامت کے دن اگر میں لرز جاؤں، دائیں بائیں ہو جاؤں، یا میری موت کے وقت میری اولاد اپنی جائیداد پہ سین کرواتی رہے. کیا کرواتی رہے؟ سین. بیٹے بڑے دبا رہے ہوتے ہیں باپ کو، کوئی مالش کر رہا ہوتا ہے، کوئی تیل لگا رہا ہوتا ہے، کوئی اس کی کنگھی کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا. جب رشتہ دار آتے ہیں نا وہ بیٹا اور قریب ہو جاتا ہے اور جھوٹا پیار بھی کر دیتا ہے، جھوٹا بوسہ بھی دے دیتا ہے اپنے باپ کو. خدا کی قسم پہلے وہ باپ کے کمرے میں نہیں آتا، باپ کے کمرے میں نہیں آتا، اس کی بیوی بھی نہیں آتی، نوکر آ جاتے ہیں. لیکن جب رشتہ دار آتے ہیں پیچھے گاڑیاں لے کر، جی ہمارا باپ بیمار ہے، ہاں جی ہاں جی، اب جائے گا جھوٹا پاؤں دبا دے گا، بوسہ دے دے گا، اس کی داڑھی پہ ہاتھ پھیر دے گا، کنگھی لگا دے گا، تیل لگا دے گا، کریم لگا دے گا، سرما لگا دے گا، پرفیوم لگا دے گا، بڑا کچھ کر دے گا. اور جاتے ہوئے باپ جب بیچارہ آخری وقت میں ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے ابا جی یہ فلاں کاغذ ہے، آپ اس پہ سین تو کر دیں. ہیں باپ سے وہ ابھی سین ہی کروا رہا ہوتا ہے، اتنی دیر میں کھڑک کر کے کیا ہوتا ہے، باپ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. ایسی بدبخت اولاد بھی ہوتی ہے، اور کچھ ایسی خوشبخت ہوتی ہے جو اپنے باپ سے کہتی ہے ابا جی کلمہ پڑھ لو، بس کیا پڑھ لو؟ کلمہ. تو بھائی آپ امانت نبی پاک کے پاس رکھوا دیں، یہ اولادیں آپ سے رشتیاں ہی سین کروائیں گی، آپ کو کلمہ پڑھانے والی نہیں ہیں. یہ امانت ہو گئی. اب یا رسول اللہ اگر میں کلمہ نہ بھی پڑھ سکوں موت کے وقت، آپ میرے گواہ ہیں، آپ میرے
گواہ ہیں، یہ میری امانت آپ کے پاس ہے۔ آپ اللہ سے قیامت کے دن فرما دیجئے گا، کہہ دیجئے گا، عرض کر دیجئے گا ہاں اللہ یہ میرا امتی ہے، مجھے سلام کیا تھا، مجھے اس نے کلمہ سنایا تھا، اور آج اللہ کے نبی کی گواہی سے آپ کا کلمہ قیامت کے دن چمکے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، موت کے وقت اپنی نیک اولاد بناؤ، موت کے وقت اپنے اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھو، موت کے وقت مدرسوں میں فرش ہو موت آئے، مسجدوں کے فرش ہو موت آئے، دینداروں کی صحبت ہو موت آئے، تبلیغ کے میدان ہو موت آئے، جہاد کے میدان ہو تو موت آئے، ختم نبوت کے میدان سجے بسے ہیں، آج سڑکوں پہ موت آ رہی ہے، اور اللہ کے نام اور اللہ کے نبی کے نام پہ قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ ایسی موت اللہ سے مانگا کرو، اچھی موت اللہ سے مانگا کرو۔ آتا ہے انسان خالی ہے، جاتا بہت کچھ لے کے ہے، اور یا کفر لے کے جائے گا یا اسلام لے کے جائے گا، دنیا چھوڑ کے جائے گا، آخرت بنا کے جائے گا، دنیا بھی چھوڑے گا، آخرت بھی ناکام کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق دے۔ اب رمضان میں ہم نے موت کی مشق کرنی ہے، رمضان میں ہم نے قبرستان کی زیارت کرنی ہے۔ اپنے دادا کی قبر دیکھ لو، پردادا کی قبر دیکھ لو، نیت کرو کہ میں نے اپنی ماں کی قبر پہ جانا ہے، نیت کرو کہ میں نے نبی کے روضہ کو دیکھنا ہے۔ یہ نیتیں کرتے جاؤ گے تمہاری دوست بن جائیں گی قبریں، قبر والے، تمہیں کوئی وحشت نہیں ہوگی، کوئی دہشت نہیں ہوگی، کوئی ہائے نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگی۔ حضرت بلال دنیا سے جا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بیوی نے کہا کہ تم دنیا سے جا رہے ہو، لوگ تو روتے ہوئے جاتے ہیں، تم ہنس کے جا رہے ہو؟ کہا آج تو میرے حبیب ہیں، پردے ہٹا کے مجھے بلا رہے ہیں، میں کیوں نہ ہنسوں، میں کیوں نہ مسکراؤں؟ میری بیوی یہاں رہ جائے گی لیکن حوریں مجھے جنت میں ملیں گی، دنیا یہاں رہے گی، نبی مجھے ملیں گے، یہاں کا کھانا رہ جائے گا، جنت کا ملے گا، یہاں کا پانی رہ جائے گا، جنت کا پانی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ پوری کائنات کے بیماروں کو شفا نصیب فرما، جہاں پریشان حال حضرات پریشانیاں دور فرما دے، جن پہ قرضے ہیں اللہ اتار دے، جن کے کاروبار ہیں اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت بنا لیں۔ رمضان کا یہ عشرہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اس سے باقی 2 عشرے ہیں، اللہ ہمیں بھرپور محنت کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری سحریوں میں برکت، افطاریوں میں برکت، رزق میں برکت، اولاد میں برکت، جان میں برکت، اعمال میں برکت، احباب و اقربا میں برکت، پورے عالم کے اندر برکتیں نصیب فرما۔ حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت اور اس پر اپنی زبان کو، آنکھوں کو، کانوں کو، دین کو، ایمان کو، جسم کو، روح کو پورے طور پہ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پورے ملک کے حالات کو پر امن فرما دے، اور حضور پاک کی ختم نبوت کے مسئلے کو مزید چمک نصیب فرما، مزید نورانیت نصیب فرما، مزید بلندیاں نصیب فرما، اور یہاں پاکستان کے بجائے پورے عالم دنیا میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو چمک ملے، اور یہ تاج پوری دنیا پہ چمک جائے، اور اس کی وجہ سے پوری کائنات پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ایک نام اور ان کا ایک ایک کام اور ان کا ایک ایک خاندان، اللہ اس کو پوری دنیا میں مزید چمک، اور ہمیں ان کی چمک سے چمک حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی کے روضہ کی زیارت ہو، آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے، اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ موت ہے، موت یقینی ہے اور موت آنی ہے، اللہ ہمیں اس کی 100% تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جب تک دنیا میں رہیں سب ایمان و ہدایت پہ رہیں، جب دنیا سے جائیں تو خاتمہ ایمان والی خوبصورت موت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔